Any regret in life? اگر کوئی مجھ سے پوچھے اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے لائف گزارنے کا, تب بھی میں یہ کہوں گا کہ میں ایسی لائف گزارنا چاہوں گا کیونکہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے, اور میں نے ہمیشہ اپنی لائف کو انجوائے کیا ہے, جسے کہتے ہیں بی ان دا پریزنٹ, میں ہمیشہ پریزنٹ میں رہا ہوں, تو اس طرح کا کوئی ریگریٹ نہیں ہے الحمدللہ. اور وہی محبت کرنا چاہیں گے جو پہلے آپ نے کی تھی؟ ہاں وہی. ماشاء اور اسی طرح ناکام ہونا چاہیں گے اس میں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اس مرتبہ کامیاب ہونا چاہیے. جی بالکل. اطہر, آپ ایک ریسلر ہیں. ایگریشن اور کنٹرول, یہ بیک وقت دو چیزیں آپ کی ریسلر کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں نا. بالکل. اس کو پتا ہوتا ہے ایگریشن کرنا ہے مجھے, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں کنٹرول کرنا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, ایک بڑا عجیب کمبینیشن ہے نا یہ. بالکل. کہ طاقت ہے مگر اس طاقت کو کیسے استعمال کرنا ہے, کتنا استعمال کرنا ہے. بالکل. اس محبت کی ناکامی نے کیا کچھ دیا, کیا تبدیلی واقعہ کی, کیا تبدیلی آپ کے اندر واقعہ ہوئی, کیا سیکھا اطہر نے اس سے؟ آئی تھنک لاٹس آف پیشنس. اور جو چیز آپ ہارٹ بریک سے سیکھتے ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں. اور میرا ماننا ہے کہ ہارٹ بریک بہت فینٹاسٹک چیز ہے. اگر جس کو بھی ہارٹ بریک ہو, آپ اسے سکسیڈ ہونے کے لیے ہارٹ بریک ضروری ہے. فلسفی پہلوان ہے. بالکل. تو اگر آپ کو لائف میں کچھ اچیو کرنا ہے بڑے مقام پہ, تو ہارٹ بریک ضروری ہے. تو جس کا بھی ہارٹ بریک ہے وہ اپنے آپ کو لکی سمجھیں, اور آپ لائف میں ضرور کچھ بڑا اچیو کریں گے. تو آپ نے کبھی ان سے کہا جس نے دل توڑا کہ بھائی دیکھو دل تو ٹوٹ گیا مگر میں نے اس دل ٹوٹنے کی وجہ سے اتنا کچھ اچیو کیا, سو تمہارا شکریہ؟ نہیں کہا. ابھی کہہ دیں نا, موقع ہے. میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں تم نے دل توڑا, میں نے کئیوں کے منہ توڑ دیا. جس محبت نے آپ کی سکسیس کی بنیاد رکھی اور اس میں اہم کردار ادا کیا, جیسا کہ آپ کی گفتگو سے ہمیں لگا, اس کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, میں اپنی پہلی محبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں, تھینک یو سو مچ, لیکن دوبارہ کبھی کسی کا اس طرح دل مت توڑنا. تکلیف ہوتی ہے نا. بالکل. اور یہ بھی ہے کہ میں اپنے مقابلے میں کوئی اور پہلوان نہیں دیکھنا چاہتا. بالکل, سارا غصہ پھر رنگ میں ہی اترتا ہے. ہیپیسٹ مومنٹ اطہر صاحب کی زندگی کا؟ جی, میرا ہیپیسٹ مومنٹ یہ تھا جب میں نے انٹرنیشنل چیمپئن شپ ٹائٹل ون کیا نیپال میں. یہ والا؟ اور بالکل, کیونکہ یہ صرف مجھے پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ میں کیسے یہاں تک پہنچا ہوں, جو ہارڈ ورک اسٹرگل اس پہ لگا ہے. اور لوگ تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ راتوں رات تم فیس بن گئے ہو پروفیشنل ریسلنگ کے پاکستان میں, لیکن یہ راتوں رات کی بات نہیں ہے. یہ میری جو 6 سال کی جرنی ہے وہ کسی نے نہیں دیکھی کہ میں کتنا اسٹرگل ہوا ہے اس میں, کتنا ہارڈ ورک لگا ہے, پھر جا کے 6 سال بعد اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. اور جب میں نے اپنی فیملی کو بتایا کہ میں نے ٹائٹل ون کر لیا ہے, تو وہ میرے لیے بہت ہیپیسٹ مومنٹ تھا. ہیپیسٹ مومنٹ تھا. اور کتنی آپ پریکٹس کرتے تھے ان 6 سالوں میں, روزانہ یا ہفتہ وار؟ جی, پریکٹس تو بہت ہوتی ہے ہماری. یہ سیشنز ہوتے ہیں ویک میں 3 ٹائمز, کیونکہ باڈی کو ایک دن کا ریکوری کے لیے ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ دن میں 5 گھنٹے کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, اور 3 گھنٹے رنگ ٹریننگ ہوتی ہے, 2 گھنٹے جم ہوتا ہے. تو یہ ہفتے میں 3 دفعہ ہوتی ہے. بہت ٹف. بالکل. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لیکن آپ کو اس کا صلہ دیا, اور کتنا پرائڈ مومنٹ ہے آپ کے لیے بھی, قوم کے لیے بھی, سب کے لیے, اور سعودیز کے لیے بھی. میں بالکل سمجھتا ہوں چونکہ آپ نیشنل ہیں وہاں کے. سیم علی دادا صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ میرے والد کا اچانک انتقال ہوا تھا, سڈن ہارٹ فیلئر سے, اور میں اس وقت کلاس 8 میں تھی, اور وہ بالکل ایسے تھا کہ وہ ڈرائیو کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں اور ڈیتھ ہو گئی. تو ایک تو آپ ینگ بہت ہوتے ہیں, اور دوسرا وہ ایک اتنی سڈن چیز تھی کہ وہ پہلے لگا کہ شاید سننے میں کہیں غلطی ہوئی ہے. اور کئی دفعہ میں نے یہ لائف میں دیکھا ہے کہ جب کوئی ایسی کوئی ناگہانی چیز ہو جائے تو آپ پہ اس وقت اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. زندگی میں بعد میں آہستہ 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 آپ کو پھر ریئلائزیشن ہونا شروع ہوتی ہے کہ آپ کا نقصان کیا ہوا ہے. آپ کو مطلب وہ نقصان میرے لیے, اور میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میں مینٹلی ابھی بھی کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ میں اس ایج سلاٹ سے اوپر نہیں آ سکی مینٹلی. زندگی وہیں رک گئی. ہاں, میری مینٹلی زندگی جو ہے وہ اسی ایج بریکٹ میں, جو آپ کہہ لیں ہائی اسکول کی, مجھے کئی دفعہ اپنا آپ لگتا ہے کہ میں اتنی سنجیدگی نہیں دکھا رہی, یا میں چیز کو اتنی ڈیپتھ میں نہیں, اور اتنے سال گزر گئے, کیونکہ وہ جو ایک سیکیورٹی کا ایک فیلنگ تھی یا وہ سب کچھ تھا, وہ اس کے ساتھ وہیں پہ شاید میں نے اپنے آپ کو کرنے کے لیے, سیکیور کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسی لمحے میں قید کر کے رکھ لیا ہے کہ دس از می, آئی کین ناٹ ریلیٹ مائی سیلف 1 day more than that. تو یہ مطلب اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ
غمگین ترین مرحلہ تھا, اور اس سے نمٹنے کے لیے میں نے ایک بڑی عجیب و غریب ٹیکنیک مجھے لگتا ہے کہ یہ رکھی کہ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ گرو ہی اس طرح سے نہیں ہونے دیا کہ میں اس میں سے باہر آ سکوں. مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے ارد گرد وہ پروٹیکشن میں اسی ایج مینٹلی اسی ایج کے اندر اپنے آپ کو میں نے کیا. تو جو بابا کی بیٹی تھی, جو ہوتا ہے بیٹیوں کا باپ کے ساتھ ایک بڑا ایک پروٹیکشن والا, ایک مان والا, اور ایک ضد والا بھی, اور ایک آپ اپنے آپ کو بڑا سپر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئین ہوتی آپ کوئین ہو, بیٹیاں تو مطلب وہ جو مرضی آپ کہہ لیں انہوں نے پورا کرنا ہے. سو وہ جب ایک دم سے چیز ختم ہوئی تو مجھے بڑا ٹائم یہ لگا کہ یہ ہے کیا, مطلب یہ ہو کیا گیا ہے. اور پھر اس کو کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو, مجھے لگا کہ میں مینٹلی ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ میں اسی ایک ٹائم سلاٹ کہہ لیں اگر آپ, تو میں اس میں ہوں. بٹ وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ میری لائف کا ایک سب سے بڑا مجھے دیکھیے جو پوری آپ نے بات کی اس سے مجھے 2 شعر یاد آ گئے کہ ردی کی طرح دل میں پڑے رہتے ہیں سب غم, ردی کی طرح دل میں پڑے رہتے ہیں سب غم, پر درد تیرے اوپری خانے میں لگے ہیں. ردی کی طرح, ردی کی طرح دل میں پڑے رہتے ہیں سب غم, پر درد تیرے اوپری خانے میں لگے ہیں. وہ کیوں نہیں آتے کسی گنتی میں وسیع شاہ, وہ کیوں نہیں آتے کسی گنتی میں وسیع شاہ, جو سال مجھے اس کو بھلانے میں لگے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات کوئی غم کو حادثہ آپ کو آپ ٹھہر جاتے ہیں وہاں, وقت بھی وہیں ٹھہر جاتا ہے, تو سب کچھ آگے گزر جاتا ہے, آپ وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو غریق رحمت فرمائے جی, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. ویری سیڈ میموریبل مومنٹ اطہر صاحب. جی سب سے زیادہ یہ بھی جو میں نے ریسنٹ ٹائٹل ون کیا, ٹھیک ہے, اسی نے آپ کو سب سے زیادہ خوشی بھی دی. جی بالکل, اور یہی سب سے زیادہ آپ کے لیے میموریبل بھی. بالکل. کون سی چیز لائف میں مڑ کے دیکھو ڈیلیٹ کرنا چاہو گے, کاش یہ واقعہ, یہ چیز, یہ حادثہ, یہ معاملہ زندگی سے ڈیلیٹ ہو جائے؟ آئی تھنک میں نے اس چیز میں کافی ٹائم ویسٹ کیا ہے. جو لوگ اس طرح پاکستان میں ایک دوسرے کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, کسی کو جھوٹی ہوپ دینا یا بولنا کہ ہاں میں ہوں, لیکن ضرورت کے ٹائم پہ, ضرورت پڑنے پہ کوئی کام نہیں آتا. تو اس بھروسے پہ نہیں رہنا چاہیے. جو آپ کر سکتے ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ ہی آپ کو کرنا ہے, اور اپنے ٹائم کی ویلیو کرنی چاہیے. تو وہ جو عرصہ آپ کا لوگوں کی امید بندھانے کی وجہ سے ضائع ہوا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے؟ ہاں آئی تھنک یہ جو فیک فرینڈس تھے, اچھا, تو یہ چیز میں ڈیلیٹ کرنا چاہوں گا, یہ لائف میں نہیں ہونی چاہیے. اور کیا آپ کو وہ امید دلاتے تھے؟ امید ان دا سینس کہ اس طرح کہ میں تیرا بھائی تو میرا بھائی, لیکن ایکچوئل میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا. اچھا, تو جو ہے آپ کو خود اپنے لیے ہی کرنا ہے. اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں ان بھائیوں سے؟ ایکسپیکٹیشنس یہ تھی کہ اگر کوئی بھائی کہتا ہے تو پھر بھائی بن کے دکھائے. تو کیونکہ میں فرینڈ شپ اور بردرہڈ کی بہت ویلیو کرتا ہوں, جو سامنے سے مجھے کبھی ملی نہیں. آپ کو یہ مایوسی کیوں ہوئی, کس وجہ سے ہوئی, کوئی واقعہ, کوئی انسیڈنٹ, کیا وجہ تھی؟ جی مایوسی اس لیے ہوئی کیونکہ میرے ساتھ بہت ساری ریسلنگ میں اپرچونیٹیز کا پرومس کیا گیا تھا, لیکن جب وقت آیا تو اس میں سے کچھ بھی فلفل نہیں ہوا, تو یہ مجھے چیز بہت ہرٹ کی. اوہو, اور یہ آپ پاکستان میں کہہ رہے ہیں سعودیہ میں؟ نہیں, یہ پاکستان میں. اوکے, سرکاری سطح پہ یا نجی سطح پہ؟ نہیں, پرائیویٹ. پرائیویٹ. جی. اوہ, ویری سیڈ, ویری سیڈ یار. کیونکہ پاکستان میں پولیٹکس بہت ہے ان چیزوں میں, ہر چیز میں, تو ایک یہ چیز, اس چیز کا میں شکار ہوا ہوں یہاں پہ. مگر آپ دیکھیے نا, پھر بھی جب آپ محنت کرتے ہیں, اللہ نے مجھے دوسری طرف سے اتنی عزت دے دی. ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں. اطہر, کسی کو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اسٹار ہیں, انٹرنیشنل اسٹار ہیں, اور پاکستان کا فخر ہیں, کوئی بھی بات نوجوانوں کو, کسی بھی شخص سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ ہیں اور کیمرہ ہے. جی بالکل, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ٹائم کی ویلیو کریں. آج جو آپ کی عمر ہے اور آپ کی آج عمر میں جو انرجی ہے, کچھ سالوں بعد یہ نہیں ہوگی, اور کچھ سالوں بعد آپ کو ریگریٹ ہوگا کہ آپ نے ان چیزوں میں ٹائم ویسٹ کیا. تو ٹائم بہت پریشیس چیز ہے. ابھی آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہوگا کہ جو سوشل میڈیا میں اور فالتو چیزوں میں لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو اپنے ٹائم کی ویلیو کریں اور اپنے کنٹری کو پراؤڈ کریں. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرگ سے دور رہیں. آج کل جو یوتھ ہے وہ بہت ساری ڈرگس میں ہے. تو میرا یہی میسج ہوتا ہے کہ اگر آپ یوتھ ہیں, اگر آپ جوان ہیں, جوانی خود ایک بہت بڑا نشہ ہے. جوانی سے بڑا کوئی نشہ ہے ہی نہیں. تو اگر آپ کو نشہ کرنا ہے, آپ سکسیس کا نشہ کریں. اور اگر آپ کو ایک دفعہ سکسیس کا نشہ لگ گیا تو آپ کوئی اور نشہ کریں گے. آپ تو بالی ووڈ کی فلم بھی لکھ سکتے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ. اور اگلے کس ٹائٹل پہ نظر ہے اطہر کی؟
اگلے بھی کافی سارے ٹائٹل ہیں, کافی سارے ٹورنامنٹس آ رہے ہیں جو ورلڈ وائڈ ہے, ملیشیا, ویتنام, تھائی لینڈ, امریکہ. ویری گڈ. تو انشاءاللہ میں اسی طرح ٹائٹل جیت کے آپ سب کو پراؤڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ, اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور یہاں بھی ہمیشہ آپ کا استقبال کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو اطہر, آپ آئے, بہت اچھا لگا ہمیں. تھینک یو, مجھے بھی تھینک یو. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ سیم صاحب, آپ تشریف لائیں, بہت اچھا لگا. تھینک یو. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست, اور سیم صاحبہ سے بھی یقیناً مرد و زن جو ہیں سب نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا, اور اطہر سے میں سمجھتا ہوں ہماری یوتھ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ آپ اپنے شعبے میں کتنی ترقی کر جائیں اور کتنے ایکسپرٹ ہوتے چلے جائیں, مگر آپ کو اپنی معصومیت کو نہیں کھونا چاہیے. آپ کو ان سے بات کرتے ہوئے محسوس ہی نہیں ہوا ہوگا کہ آپ ایک انٹرنیشنل ریسلر سے بات کر رہے ہیں. وہ جب رنگ میں جاتے ہیں تو ایگریشن ہوتا ہے, مگر جب بات کرتے ہیں تو دل سے بات کرتے ہیں, اور بالکل ایک سادہ انسان جو ہے وہ ہمارے سامنے نکل کے آیا. اگین بہت بہت شکریہ اطہر, بہت اچھا لگا آپ سے, آپ کی کامیابی کے لیے بہت ساری دعائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, بہت شکریہ سیم. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگین میں پھر یہ کہوں گا کہ کتنی ہی کامیابی کیوں نہ آپ کو مل جائے, بڑے لیول کی, انٹرنیشنل لیول کی, مگر اطہر کی طرح اپنے اندر کی جو سادگی ہے اور معصومیت ہے اس کو مرنے نہیں دینا چاہیے.